السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ آج کے نشست میں یہ دوسرا پارٹ ہے، دوسری نشست ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو جمع کیا تھا؟ 45 ممبر کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کیا اور ان لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ جیسے کہ سو کے اٹھتے ہو تو مر کے بھی اٹھنا پڑے گا، اللہ کے پاس حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اچھا بنو گے، نیک بنو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ گے، ایسی ہی برا رہا، برا بنے رہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو پرائز بتا دیا کہ اچھا رہو گے تو پرائز ملے گا، آپ لوگ بھی اچھا پڑھو گے، اچھا سمجھو گے تو کیا ملے گا؟ پرائز ملے گا اور آپ کا علم بھی بڑھے گا۔ الحمدللہ یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آؤ چلتے ہیں آگے، آگے چلتے ہیں جی۔ ہاں، ان کے چاچا بھی جو تھے ابو طالب، وہ کیا ہے؟ سپورٹ میرا رہے گا آپ کے ساتھ، کیا کہا تھا؟ سپورٹ رہے گا آپ کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، جیسے کہ آج کل مسلمان ہیں کہ نہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں۔ اب اگر تم ہی لوگوں میں سے خالہ کو، نانی کو اور دادی کو بتائے تو ٹھیک ہے بیٹا تم لوگ کر لو، کوئی لین مسجد جاتے نا، ٹھیک ہے ویسا کر لو، مجھے چھوڑ دو، ایسا بولتے نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے تمہارا تم کر لو بیٹا، پرابلم کیا بھی نہیں، میرا میں کر لیتی۔ ایسا ابو طالب نے کیا کہا؟ بھتیجے، کیا کہا؟ بھتیجے، میرے پیارے بھتیجے، تمہارا سپورٹ رہے گا، بالکل سپورٹ رہے گا، لیکن میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب کے باپ کا نام کیا تھا؟ کون بولا؟ عبداللہ، عبد المطلب ہے کہ نہیں؟ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے، تھوڑے مولانا نے کہا کہ 10 اور تھوڑے نے کہا 11 اور تھوڑے نے کہا 13۔ مار لے کے چلے گیا ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ جس کو سمجھا تھا مسیحا وہی قاتل نکلا ہے۔ آپ لوگوں کو مسیحا سمجھا تھا، اسی لیے دیکھو وہ اچھا ایکسپلین کر دیے، کسی نے 10 کہا، کسی نے 11 کہا، چپ ہو گئے، لیکن اس نے پورا کہا تو فائنل پر وہی ہوتا۔ ماشاءاللہ اچھا ہے۔ میں تھوڑا پیچھے کی باتیں اس لیے پوچھ لیتے رہتے، دیکھتے ہیں دماغ میں ہے یا ڈیلیٹ ہوتا چلا جا رہا۔ چلو صفا پہاڑی اب ہو گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، کھلی تبلیغ کر دیے، 45 لوگ شرکت کر لیے اور اچھا اور برا اس میں بتا دیا، ہمیشہ کی چیز
اچھا کام کرو گے تو، برا کام کرو گے تو ابو طالب نے انکار ہی کر دیا. ٹھیک ہے. اب صفا پہاڑی، صفا پہاڑی کہاں ہے جی؟ مکہ میں ہے، مدینے میں ہے؟ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑی ہیں. ٹھیک ہے. صفا اور مروہ پہاڑی پر کون دوڑ رہی تھی؟ کون دوڑ رہی تھی؟ یہ ہاجرہ کس کی بیوی ہیں؟ کس کی ماں ہے؟ ایک آدمی بولے آپ لوگ اسماعیل کی، لیکن وہ دونوں بولے. دیکھو پوائنٹ یہیں پر ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی ماں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سارہ کس کی بیوی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویاں تھیں. جی دونوں بیویاں تھیں. تو صفا اور مروہ پہاڑی پر دوڑنے والی حضرت ہاجرہ تھی. کس لیے دوڑ رہے تھے؟ پانی ڈھونڈنے کے واسطے. کس کو پلانے کے واسطے؟ پانی کہاں سے نکلا تھا؟ کیا ایڑی مارنے کی وجہ سے پانی نکلا، بور مارنے کی پانی نکلا، یا پر مارنے سے؟ ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام جہاں پر پیر مار رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، وہاں پر آ کر کے پر مارے، پیر کے پاس پر مارے. تو کیا نکلا؟ ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے نا؟ تب تو سارے لوگ پرائز لے جاتے ہیں. کس کو دینا پھر ہے؟ ماشاء اللہ. پرائز کے لیے نہیں، پاور کے لیے پڑھنا ہے، پاور پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، علم کی پاور. چلو صفا پہاڑی اب چلتے ہیں. صفا پہاڑی کیا ہے؟ صفا پہاڑی کے پاس کیا ہوا؟ صفا پہاڑی کے پاس کیا کیا مرحلے پیش آئے؟ اس کو لے کے چلتے ہیں. کون پڑھے گا؟ چلیے پڑھیں. جب شروع ہوئی اور کام میں تیزی لائی گئی اور کچھ ہی دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک بار لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکہ کے لوگوں کو آواز لگائی، یا صبا یا صبا. اس زمانے میں جب اس طرح کی آواز لگائی جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ ضرور کوئی خاص بات ہے جس سے سننے کے لیے انہیں بلایا جا رہا ہے. لوگوں نے جب آواز سنی تو پتہ لگایا کہ کون آواز دے رہا ہے. جب پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تو لوگوں کی دلچسپی اور بڑھ گئی، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی سچے اور ایماندار آدمی ہے. اس طرح لوگ صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے. ان سب کو جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پہلے ایک سوال کیا کہ کیا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک جماعت تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے. جب لوگوں کے بھروسے کے جان چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے خطاب کیا اور فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا. پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی نصیحت کی اور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی نصیحت کی. اس محفل میں ابو لہب بھی موجود تھا، جس نے ساری نصیحتیں سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم نے ہمیں یہ سب سنانے کے لیے یہاں جمع کیا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا، اس کی برائی
بارے میں بیان کیا گیا۔ غرض اب کھلے عام دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ کھلے عام مخالفت بھی شروع ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جاری تھا اور لوگوں دین میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے اور ہر مخالفت کے سامنے کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب دیکھو صفا پہاڑی، جس پہاڑی پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ایک کتنے عرصہ پہلے دوڑ رہی تھی، جس میں چلتے 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 کتنے نسلیں آئیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اسی مکہ میں پیدا ہو کر کے دعوت و تبلیغ کی ٹرینڈ پا کر کے خفیہ طور پر، کھلے عام طور پر، اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام دعوت تبلیغ کی 45 لوگ شریک ہوئے اس میں، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے۔ پہاڑی پر چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اونچی جگہ جو ہوتی نا، وہاں پر اونچی جگہ سے بات اگر پکارے تو دور تک جاتی۔ صفا پہاڑی پہاڑ ہے وہ، آپ لوگوں میں سے آپ تو دیکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی دیکھے ہیں، اور کون دیکھے بچوں میں سے؟ اور کوئی دیکھے؟ کوئی نہیں دیکھے؟ اللہ سب کو دکھائے، آمین۔ ہیں؟ نہیں، ریئل کی بات، ہاں۔ تو صفا پہاڑی ایسے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے جسٹ اس اینگل میں، ادھر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ، اس کے بعد صفا پہاڑی ادھر ہے، مروہ پہاڑی ادھر ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا رہتا ہے، یہ ادھر ادھر۔ اب وہاں جانے کے بعد دیکھیں گے نا، تب اس کا ماجرا الگ رہتا، اس کا مزہ ہی الگ رہتا، ٹھیک ہے؟ تو صفا پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چڑھنے کے بعد وہاں پر جو آپ نے نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ بھی یا صباحا، کتنے مرتبہ گئے؟ یا صباحا۔ سارے لوگ جھانکنے لگے، یہ کون سی آواز ہے، کہاں کی آواز ہے؟ تو لوگ فکر مند ہو گئے، کس نے لگایا، کون آواز لگایا؟ اب اگر کوئی آدمی 12 بجے ابھی اذان دے دیا کوئی بچہ، تو جو نماز میں نہیں بھی آتا ہے وہ کیا کرے گا؟ ارے کون اذان دیا، ارے کون بیوقوف اذان دے دیے، ہے کہ نہیں؟ اس وقت اذان دے دیے، حالانکہ مسجد آتا ہی نہیں۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مطلب ریفریش کرنے واسطے، ایک مرتبہ ایک مسجد میں ایک آدمی گیا، آدمی دینے کے بعد مؤذن صاحب تھے تو وقت پر اذان دے دیے۔ سنو غور سے، سن رہے نا؟ مؤذن صاحب وقت پر اذان دے دیے۔ ایک مہمان آیا ہمارے آپ جیسے آدمی، اس کے بعد بولے مؤذن صاحب اذان ہو گئی کیا؟ تو کہا کہ ہاں ہو گئی۔ کوئی بھی مصلی نہیں ہے نا جی، کوئی نماز کو نہیں آتے کیا؟ تو کہا کہ ویسی سے کوئی نماز میں نہیں آتے۔ تو کہا اچھا ایک کام کرو، اور ایک بار اذان دے دو۔ کیا کہا؟ اور ایک بار اذان دے دو۔ تو سیکنڈ ٹائم پھر سے اذان دے دیے۔ اذان دینے کے بعد اب دیکھو مسجد میں، ارے تم کیسے اذان دے دیے، کیسے اذان دے دیے، ابھی اذان تو ہو چکی تھی، تم پھر کیسے اذان دے دیے؟ تو کہا کہ دیکھو مؤذن صاحب، اصل اذان دیے تھے تو کوئی نماز کے لیے نہیں آئے، جب پھر سے آپ نے اذان دے دی تو لڑنے کے لیے کیسے آ جاتے ہے نا؟ لڑنے کے لیے کیسے آتے؟ تو ابھی کوئی اذان دے دیے، سمجھو جو نماز میں نہیں آتے نا وہ بھی جا کر کہتے ہیں مولوی صاحب کے اذان دے دی کیا جی، وہ کون بچہ ہے، گھڑی نہیں دستا کیا، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا کیا، بول کے ایسا رہے۔ تو صفا پہاڑی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے یا صباحا، کیا کہا؟ یا صباحا، 2 مرتبہ لگائے۔ تو لوگ فکر مند، کس نے دیا، کون یہ آواز لگائی؟ تو پتہ چلا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا کہا، جب لوگ جمع ہو گئے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چاچا تھے؟ کتنے چاچا تھے؟
کتنے چاچا تھے؟ ہاں اب یہاں پر کہنا مشکل ہے لیکن اکثر و بیشتر جو استعمال ہوا ہے اور جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ 9 بول سکتے ہیں. ایک تو باپ ہی تھے نا جی، ایک تو باپ ہی تھے عبداللہ، تو 9 چاچا بول سکتے ہیں، کسی حد تک چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی وہاں پر تھے موجود. وہاں پر جمع ہونے کے بعد جب لوگ اکٹھا ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے اوپر کوئی بڑا لشکر ہے جو حملہ کرنے والے ہیں تو کیا میری بات کو مانو گے؟ تو کہا کہ ہاں ہم مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ سچا ہیں، آپ امانت میں خیانت کبھی نہیں کیے ہیں، آپ امانت دار آدمی ہیں. جب یہ بات پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بات رکھ دی ہے، یہاں تک کہ رکھتے رکھتے ایک پھوپھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا کہا، اے میری پھوپھی یہ بات مان لو کل قیامت کے دن تمہارے لیے کام نہیں آ سکتا. بیٹی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری پیاری بیٹی فاطمہ تم بھی سن لو، تم بھی مان لو بات، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہارا کام نہیں آ سکتا. یہ سب منظر سن رہے تھے. کبھی بھی یاد رکھو سارے لوگ مخالف نہیں ہوتے، 100 لوگوں میں سے 1-2 ہوتے، 50 لوگوں میں سے 1-2 ہوتے، بقیہ 48 ممبر آپ کی بات سننے والے ہوتے. تالاب کے ساری مچھلی خراب نہیں ہوتی، 1-2 خراب ہوتی. مسجد کے یا گاؤں کے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے، چند لوگ خراب ہوتے. تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے. تو اسی مجلس میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحہ کر کے پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا تھا، جس میں بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا بھی ہیں. سب لوگ سنے اور کہا اچھا ایسی بات ہے کیا؟ لیکن ان کے چاچا نے انکار کر دیا. کیا کہا؟ چلو اسی لیے جمع کیے تھے یہاں پر، یہی سنانے کے لیے یہاں جمع کیے تھے، یہی سنانے کے لیے کہ تم پیغمبر ہیں، اللہ نے تمہیں آرڈر دیا، اللہ نے تمہیں حکم دیا، اسی لیے جمع کیے تھے. نہیں مانے. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرما دی. کون سی سورت؟ تبت یدا. ٹھیک ہے. اچھا یہ سورت کب نازل ہوئی آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ کب نازل ہوئی یہ سورت؟ کب نازل ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر سارے لوگوں کو جمع کر کے بیان کر رہے تھے، اور اس وقت یہ بھی وہاں پر موجود تھے. نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی. کیا کہا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. کیا ہو گیا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ان کی بیوی بھی، کیونکہ دشمنی پھیلانے والوں میں سے وہ بھی تھی. تو صفا پہاڑی پر کیا کیا پیش آیا وہ سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعرہ لگایا تھا وہ کون سا نعرہ تھا؟ یا صباحا. اگر آپ سے سوال کیا جائے صفا پہاڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نعرہ لگایا تھا؟ یا صباحا. بات کلیئر ہے؟ اس سیدھا بیٹھو، پین رکھو. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہاں پر لوگ جمع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایک بڑا لشکر حملہ کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حملہ کرنے والے ہیں. تو لوگوں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ ہاں آپ امین ہیں اور صادق ہیں، ہم آپ کی بات کو مانتے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہاڑی کے اوپر جو آپ کو صادق اور امین جو کہا گیا وہ صفا پہاڑی کے اوپر. اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ کون سے نام سے جانے جاتے تھے؟
صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص لوگ تھے وہ کون کون تھے؟ پھوپھی اور بیٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس مجلس کی بات کو جس نے بالکل منہ پر انکار کر دیا تھا وہ کون آدمی تھا؟ چاچا ابو لہب۔ نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت نازل کی؟ سورہ لہب، سورہ لہب نازل فرما دی۔ اس کی کنٹینیوشن میں تھوڑی باتیں ہیں، اس کو پورا کر لیجیے، یا تو پوری بات اس میں تو آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھ لیجیے۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ حج کا مہینہ آ گیا جس میں عرب کے علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، جو دین ابراہیم کا حصہ تھا۔ جب یہ حج کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمدہ موقع آیا جس کا ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تقریباً علاقوں میں اسلام کا پیغام کو پہنچا سکتے تھے۔ یہاں رکیے، ابھی دیکھو یہ کیا ہوا، وہ صفا پہاڑی پر جو سب گزرا نا، یہ سب گزرنے کے بعد اسی پیریڈ میں کیا ہونے لگا کہ حج کا مہینہ آ گیا۔ حج کا مہینہ آ گیا تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، حج طواف کیسے کرتے تھے، ننگے دھڑنگے سب ہوتا تھا نا۔ تو حج کا مہینہ آیا تو عرب کے دور دراز سے لوگ وہاں پر آتے گئے، تو بہت اچھا موقع ملا۔ اچھا موقع کیا ملا کہ چلو سارے لوگ یہاں جمع ہیں، سارے لوگوں کے پاس دین الہی اور دین کی بات پہنچا دیں۔ اب مثال کے طور پر اب کہیں پر شادی ودی ہوتی ہے یا کہیں پر ولیمہ وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے وہاں بک اسٹال کھولیں گے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک جو ہے کتاب دیں گے، بک لیٹ دیں گے، کتابیں دیں گے، پامفلیٹ دیں گے۔ کیوں؟ اب ان لوگوں کے گھر گھر تک پہنچنے کے لیے سالوں لگ سکتا ہے اور نہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی صورت میں کیا ہے، جب ریڈی میڈ جگہ میں جمع ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک ایک آدمی کو پکڑا دیں گے، ایک اچھا موقع ہے، موقع سے چوکے چلو مار دیں گے ایسا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، اب وہ اسی پیریڈ میں اب حج کا موقع آ گیا، حج کا مہینہ آیا تو لوگوں کے سامنے چلو ہر ایک قبیلے کے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، سب کو بتا دیں گے۔ تو ایک اچھا موقع تھا پہنچانے کا، چلو بس ایسا ہی ہوا۔ اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے حاجیوں میں دعوت کا کام کے لیے تیاری شروع کر دی گئی۔ ادھر مشرکین مکہ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، لہذا ان لوگوں نے اسلام کے پیغام عرب کے لوگوں میں پہنچنے کے نیت سے ایک میٹنگ کی جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ جس کسی آدمی کو اسلام کی دعوت دی جائے گی اس کے پاس مشرکین مکہ کے لوگ جا کر یہ بات بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، ان کی باتوں پر غور مت کرو۔ اس طرح مشرکین لوگوں کو اسلام کے پیغام سے روکنے کی بہت سی کوششیں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جم کر محنت کی، جس کے اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگ حج ادا کر کے واپس اپنے ملک گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا کیا، جس کی وجہ سے عرب کے تقریباً علاقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تذکرہ بڑھ گئے اور لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تیزی سے پھیلنے لگا اور پورے عرب میں یہ بات عام ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رسول ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اب دیکھو، اچھا کام کرنے کے بعد کوئی ضروری نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا کام کرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں۔ اب دیکھو، جب عرب کے لوگ حج کے مہینے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا موقع سمجھ کر کے اور سارے لوگوں کے بیچ میں اللہ کے دین پھیلانے لگے اور اپنی رسالت نبوت و رسالت بولتے ہیں نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت بھی دیا، دونوں چیزیں آپ کو ملی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو لوگ وہاں پر جمع تھے اپنی رسالت کا لوگوں کے بیچ میں کھل کر کے بیان کر دیا۔ کھل کر کے جب بیان کرنے لگے تو مشرکین آج بدماش نہیں ہیں، شروع سے بدماش ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے بدماش یہ کوئی لیٹسٹ اور نیو بدماش نہیں ہیں، یہ پرانے بدماش لوگ ہیں۔ رکاوٹ جو بننے والے جو ہوتے ہیں، جی ہوتے ہیں ایسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے تھے؟ چلو اللہ ارے اچھا موقع ہے، ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے، پیش تو کر دیے، لیکن مشرکین بھی ادھر اپنا پلان ڈالا کہ اب کیا کریں گے، ان کا تو دین دھیرے دھیرے ہر جگہ اگربتی کے جیسے سلگا رہا ہے۔ کیا کرنے لگے؟ اگربتیاں سمجھتے نا؟ ہاں، اگربتیاں سلگانے والے بہت ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کون کون سلگاتے ہوں گے، نہیں معلوم ہے، کرتے بہت ہیں جی۔ تو اگربتی کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلگا رہے ہیں لوگوں کو، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلگا رہے ہیں اور جلن ان کی ہو رہی ہے، جلن ان کی ہو رہی ہے۔ تو کیا بولے وہ لوگ؟ ایک میٹنگ ڈالے۔ میٹنگ ڈالنے کے بعد اچھا ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے کریں گے؟ روکنا تو مشکل اور ٹوکنا بھی مشکل، نہ روک سکتے نہ ٹوک سکتے، کیا کریں گے؟ اپن ایک میٹنگ ڈالتے ہیں۔ میٹنگ ڈالنے کے بعد کیا بولے؟ جس کے پاس بھی وہ آئے، کون؟ جس کے پاس بھی وہ آئے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ دینا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار و مشرکین کیا کرنے لگے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس آئے وہ کیا کہتے ہیں نا، تم جادوگر ہے، تم جادوگر ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا وہ ہے کہ نہیں؟ وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا کام نہیں کر رہا، ایسے ان کو جادوگر کہہ دو، ان کو دیوانہ کہہ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانہ، یہ پاگل، یہ جادوگر سنتے، ارے وہ آدمی مجھے پاگل بول رہا ہے، چلو ہم اسے رشتہ کٹ کر لیں گے، اب میں جاؤں گا نہیں اس کو، وہ آدمی مجھے فلاں بولا۔ آج کل دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہہ دوں ارے تم جانور کے جیسے کام کر رہے ہو جی، ارے مولوی صاحب دیکھو اپنے خطبہ میں اپنے بیان میں جانور کہے، وہیں اگر مولوی صاحب بول دیے ارے یار تم تو شیر ہو، کیا؟ ارے یار تم تو شیر ہو، ارے مولوی صاحب مجھے شیر بولے، اب دیکھو کالر اٹھا کے چلنے لگتا ہوں۔ تو شیر جانور نہیں ہوتا؟ بولو جی، شیر جانور ہے کہ نہیں؟ فرق کیا؟ فرق کتنا ہے؟ تو سوچنے میں دیکھو، آدمی کی سوچ میں جو فرق ہے یہی مین بنیادی فرق ہے جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، پاگل، مجنون جب کہنے لگے تو ایسا نہیں چلو تمہارا کام ہے تم کرتے رہو، میرا کام میں کرتا رہوں گا۔ تو اسی موقع پہ جو حج میں لوگ آئے ہوئے تھے، حج کے پیریڈ میں سارے لوگوں کو نبوت و رسالت بتا دیے اور کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آخری رسول ہوں۔ بعض لوگ سنے، بعض لوگ خاموش ہو گئے، بعض لوگ یس بولے، بعض لوگ نو بھی نہیں بولے اور یس بھی نہیں بولے، بیچ میں ہولڈ ہو کر کے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہی لوگ کیا کرے، اب وطن میں چلے گئے، گاؤں میں چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، تو وہ لوگ جا کر کے اپنے اپنے گاؤں میں اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ تو اس کے فائدہ یہ ہوا کہ لوگ ذوق در ذوق اسلام میں آنے لگے، ٹھیک ہے جی۔ تو صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر کے یا صباحا کا نعرہ لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ سارے وہاں قبائل کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے، کتنے لوگ جمع ہوئے نہیں لیکن ایک میجارٹی تھی۔ پہلے کہ اس میں تو 45 لوگ تھے نا، کھلے عام کی دعوت تھی تو 45 لوگ جمع کیے، اجتماع کی، وہاں پر باتیں بتا دیں۔ اس کے بعد جو ہے اس میں عام لوگ، عام سبھا بولتے ہیں نا، عام سبھا کے جیسے اس میں رکھ کر کے اور بیان کر دیے۔ اس میں پہاڑی پر چڑھے، صفا پہاڑی پر، اس پہاڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، وہاں پر اس نے نہیں مانی، سورہ لہب وہاں پر نازل ہوئی۔ اسی دوران میں جو ہے
حج کا مہینہ شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے گئے، سمجھاتے گئے لوگوں کو اچھا اور برا رسالت کا، لیکن اب کیا ہوا، اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ جادوگر، پاگل، دیوانہ بھی کہا، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیے۔ اب اس میں کچھ ہے سمجھ میں آنے ہے؟ چلو سمجھ کے سمجھو۔ اب کیا ہو گیا، جب ایک آدمی اچھا کام کرنے لگتا ہے نا اچھا کام کرنے لگتا ہے تو پاگل جادوگر تو کہہ دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب کیا ہے، ادھر دیکھو میرے طرف دیکھو، اب مذاق کرنا۔ اب کوئی راستے میں چل رہا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ یہ حضرت کو دیکھو کیسا پہن کے جا رہا ہے، تب تک کیا بولتے ہیں؟ ہاں انہیں دیکھو، کوئی بولتا ان دیکھو، کوئی بولتا انہیں دیکھو، ہوتا نہیں ہوتا؟ مذاق، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مذاق، تمسخر، مذاق، یعنی یوں سمجھو کہ اپنی حرکتوں سے لوگوں کو انسلٹ کرنا، اچھا کہنے کے بجائے برا کرنا۔ اسی لیے پتہ آپ کو زبان سے نہیں بولتے، کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم ہے؟ اشارت سے، یہ بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر میں کہوں ایسا ہوں گے، بعض لوگ کیا بولتے ہیں ایسا، بعض لوگ منہ کھینچ دیتے، بعض لوگ آنکھیں کھینچ دیتے، بعض لوگ انگلیاں کھینچ دیتے، یہ سب کیا ہے؟ مذاق ہے۔ جلدی سے پڑھ لو اس کو، کیا کیا مذاق کیے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ چلو کون پڑھ رہے ہیں؟ زور سے پڑھتے؟ ہاں زور سے پڑھو۔ ہنسی مذاق اور گالی گلوچ، ہنسی مذاق اور گالی گلوچ، گالی گلوچ کرتے نہیں کرتے آپ لوگ؟ ارے جھوٹ مت بولو جی، گالیاں دیتے رہتے نا آپ لوگ، باپ کی، ماں کی، اس کی، اس کی، خالہ کی، پھپھو کی، بستی والوں کو، سب کی گالیاں دیتے نہیں دیتے؟ مت دینا گالی جی۔ چلو گالی گلوچ حج کے مہینوں میں مسلمانوں کی، چلو چلیں، مسلمانوں کے کامیاب سرگرمیوں کو جب مشرکین نے دیکھا تو ان کی پریشانی مزید بڑھتی گئی اور وہ اپنی اور کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور گالی گلوچ شروع کر دی۔ غریب صحابہ کو ساتھ ہنسی مذاق اور گالی گلوچ کے علاوہ جو صحابہ مالدار تھے، ان کے پاس سے مشرکین لڑکیوں کو بھیجتے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ لڑکیاں تمہیں شراب پلائیں گے اور ناچیں گی جس سے تمہارا منورنجن ہوگا، اور یہ بات تمہیں اسلام سے اچھی لگے گی، لیکن ان تمام شیطان کی سازشوں سے ہر صحابی اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ کفار کی ان حرکاتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تنگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی حرکاتوں کو قرآن میں بیان کیا اور ان پر صبر کرنے کی تلقین کی، اور اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی۔ ہاں ابھی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینوں میں مسلمانوں کے کامیابی جو بھی ملنا تھا سرگرمی دکھا دیے۔ حج کا مہینہ شروع ہوا تھا نا، سرگرمی دکھا دیے، جو بھی چہل پہل تھا لوگوں میں بتا دیے۔ اب کیا ہو رہا تھا، یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ مشرکین اندر اندر جل رہے تھے۔ مشرکین کیا ہو رہے تھے؟ اندر اندر جل رہے تھے، اور ان کی پریشانیاں دن بدن رات دن کیا ہے بڑھتی چلی جا رہے تھے۔ تو کیا ہوا،
ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اگر علم سے اور طاقت سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ آدمی آپ کے اوپر پلٹ کر کے وار نہیں کرے گا، پلٹ کر کے کیا کرے گا؟ گالی دے گا، پلٹ کر کے گالی دے گا وہ۔ تو پلٹ کر کے کیا ہوا؟ گالی گلوچ شروع کر دی، غریب صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق۔ اب اگر کوئی بیمار ہو گئے سب، ہاں ہو گیا، گئے تھے نا، کیا ہوا؟ بس حالت پتلی ہو گئی، حالت خراب ہو گئی تمہاری۔ ایسے ہی غریب صاحب ابھی دیکھیے، اور عام طور پر جو دین کے توحید کی بات اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو غریب ہی لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں۔ امیر لوگوں کے نیچے، پیروں کے نیچے تو پورا مضبوط جم کے رہتا نا، جلدی سے ان کے دماغ ٹھکانے میں نہیں لگتے۔ اگر اس کا دل بھی مان لیا نا تو اس کا آنا نہیں ماننے دے گا، اس کا آنا نہیں ماننے دے گا۔ کیا مانیں گے سر لوگ، کیا بولیں گے؟ مین بازار پہ گئے، ایم جی روڈ پہ گئے تو ارے میرے کو 50 لوگ ملنے والے، ارے مولوی صاحب بولے جی اتنے سالوں سے ایک بار بولے مولوی صاحب تو مان لیے، ایک ہی بار میں ختم۔ بعض لوگوں تو کیا بولتا معلوم، میرے پاس بچے آ کے بولتے ہیں، جو ہاتھ نیچے باندھتے تھے نا اب، ارے کب سے پرموشن مل گیا تمہارے کو، ایسا بولتے تھے، کب سے پرموشن مل گیا تمہارے کو۔ تو گویا کہ اس طریقے سے ہنسی مذاق کرنے کے کئی سارے ڈکشنری ہو سکتے ہیں۔ تو غریب صحابہ کو گالی گلوچ کرنا، ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، یہاں تک کہ ان مشرکین کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو بھی بھیج دیتے تھے، لڑکیوں کو بھی بھیج دیتے تھے۔ جیسے کہ آج کل مسلمان نوجوانوں کو پریشان کرنے کے واسطے کیا کرتے معلوم ہے؟ جی اچھا برقع ورقع پہنا کے، غیر قسم کے لوگ جو ہوتے برقع پہنا کر کے، اب اگر دیکھے تمہارے کو چہرے مہرے ایسا، اب تمہارے کو جال میں پھنسانا ہے، ٹھہرو، جال میں پھنسانا ہے۔ تو جال میں کیا کرتے پھنسانے کے واسطے، اب وہ تم دیکھتے رہے میں بھی مسلمان، وہ بھی برقعے کے اندر، وہ بھی مسلمان، اب جال میں کیا کرے پھنسا دیا۔ جال میں پھنسا کر کے کیا کرتے، جال میں پھنساتے، اس کے بعد جیل میں پھنساتے۔ کس میں؟ ہاں کتنے لوگ ہیں ایسا پھنسنا نہیں، کبھی یاد رکھ لو، کبھی نہیں پھنسنا ایسا۔ تو جال میں پھنسانے کے واسطے لڑکیوں کو بھی بنا سوار کر کے بھیجتے تھے تاکہ دیکھیں اور ادھر جانے کے بجائے ادھر کنورٹ ہو جائے، ادھر جانے کے بجائے ادھر کنورٹ ہو جائیں۔ تو یہ سب شیطانی کام کفار نے کی، یعنی اپنے ساتھ گالی گلوچ کیا، مذاق بھی کیا، جادو اور پاگل بھی کہے، اور غریب صحابہ کو انسلٹی بھی کی۔ یہاں تک کہ وہ سب سے نہیں چلا تو اب کیا ہے، آسانی کے ساتھ جال میں پھنسانے کے واسطے لڑکیوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دیا تاکہ یہ شیطانی ہتھیار میں آ جانے کی کوشش، یعنی کہ ہر قسم کی کوشش کی، ہر قسم کی کوشش کی۔ لیکن مسلمان جو تھے اللہ کے فضل سے ان کو مدد ملتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پریشان ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دے دیا، چلو اس کو پورا کر دیجئے، اس کے بعد اذان ہو جائے گی۔ کون پڑھے تھے اس سے پہلے؟ جلدی سے پڑھو۔ آنے والے بڑھتے جاتے اور پھر مشرکین کی پریشانی بھی بڑھتی جاتی، بس مشرکین اپنی پریشانی پر قابو نہ سکتے اور مسلمانوں کے خلاف زیادتی کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچنے کے لیے ان کے چاچا نے کھجور کی پوری میں لپٹ کر دعا دیتے، دھواں دیتے۔ مصعب بن عمیر کی والدہ نے ان کو ان کے گھر سے باہر نکال دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے مالک نے گاڑی میں راضی ساز کر اونچے پہاڑوں میں لے جا کر تکلیف دینے کا حکم دیا۔ کئی غلام جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غرض مشرکین مسلمانوں پر کسی بھی طرح سے تکلیف کوشش کرتے رہتے تھے۔
پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ہاں ادھر دیکھو جی، اب اصل میں کیا ہوا، جب یہ سب کرتے ہوئے جب ان کی بے چینی بڑھ گئی، کس کی بے چینی؟ مشرکین کی بے چینی کیا بڑھ رہی تھی کہ ارے یہ کیسا ہے، بس سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر کریں تو کیا کریں، سارے قسم کی ہتھیار اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے فالوور سب زیادہ سے زیادہ بڑھ جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو ستانے لگے، جب ستائے اس کے بعد یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے کیا ہوا، چاچا نے کھجور کی بوری میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے۔ کھجور کی بوری ہوتے نا، بوریا جو ہوتے، جیسے اپن یہاں دفن کرتے نا، دفن کرتے وقت ایک حاصر ڈالتے نا، ویسے حصیروں میں لپیٹ کر اس میں لگا کر کے اگر اس پہ دھواں دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ اسی طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے والدہ نے ان کو جو ہے ان کے گھر سے بے دخل کر دیا، چلو یہاں سے نکل جاؤ، تم گھر میں نہیں رہنا۔ اب جیسے آپ لوگوں میں سے ہوتے نا، بعض بچوں کو ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ان کے گھر سے بے دخل کر دی۔ بلال رضی اللہ عنہ ان کے مالک میں گلے میں رسیوں کو لگا کر ڈال کر کے کیا کرتے تھے، ان کو کھینچتے تھے، ہے نا، ایسا کھینچتے تھے ان کے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر، بلال رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے، مشرکین ان لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، کیونکہ یہ لوگ غریب لوگ تھے۔ اب ان کے سپورٹ میں کوئی نہیں آئے گا، چلو تکلیف دے کر کے تنگ کریں گے تو شاید یہ، لیکن یہ بیچارے سارے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ لیکن ہاں مشرکین ایسا کیوں کرتے تھے، علل اعلان کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب ہے۔ کیا ہے؟ ابو طالب حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، لیکن کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، وہ کیا بولے تھے، ٹھیک ہے بھتیجے تمہیں جو بھی کچھ کرنا ہے کرو، ہے نا، میں تو اپنے باپ دادا کے دین میں رہوں گا، لیکن تمہارے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے۔ کیوں؟ ابو طالب ہیں ادھر، یہاں آئیں گے تو وہاں پر اس کی گردن کٹ جائے گی، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، باہر کرتے تھے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ارے اہل حدیث مسجد میں ایسا ہوا، اہل حدیث مسجد میں ایسا کرتے، اہل حدیث مسجد میں ویسا کرتے، باہر خوب بولتے، لیکن یہاں آ کے کرنے کی طاقت کسی کے پاس ہے؟ ہمت نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں اور صحابہ کے مخالف میں سائڈ میں مشرکین خوب کیا کرتے تھے، جس کو پکڑتے، مارتے، گلے ڈالتے، رسیاں دیتے، دھواں ڈالتے، سب کچھ کرتے، لیکن یہ سازش باہر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کرنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا حوصلہ تو اللہ کا حوصلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پتہ چلا ہنسی مذاق کرنا، گالی گلوچ کرنا اس زمانے سے ہے، تو نبی کے مذاق اڑایا، صحابہ کا مذاق اڑایا، غریب صحابہ کا، اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی، بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مدد ان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اسی لیے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں آپ حق پرست ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے لوگ آپ کو مذاق اڑائیں، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج یہاں پر روک دیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے ایک سیکنڈ، چلو آ جانا۔